السلام علیکم دوستوں جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اسرائیل فلسطین تنازع پر بات کی تھی، اس کے علاوہ ہم نے آپ کو عرب اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ اسی طرح آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیل اور فلسطین کے نیشنلزم کے بارے میں بتائیں گے۔ اسرائیل کی آبادی 90 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ فلسطین کی 50 لاکھ کے قریب ہے۔ اسرائیل اور اس کے ہمسایوں کے جنگوں میں اب تک 1.5 لاکھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ دنیا میں ہونے والی بڑی جنگوں کے مقابلے میں یہ اتنی بھی بڑی تعداد نہیں۔ ایران اور عراق کی جنگ میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5 سے 10 لاکھ کے بیچ تھی۔ سیریا اور یمن کی خانہ جنگی کے نتیجے میں 10 سال میں یہ تعداد 6.5 لاکھ کے قریب ہے۔ بوسنیا میں یہ 2.5 لاکھ تھی، جبکہ روانڈا کے قتل عام میں 5 سے 8 لاکھ۔ تاہم اپنی سیاسی اہمیت کے حوالے سے پچھلے 70 برسوں میں یہ تنازع دنیا میں صفحے اول پر رہا ہے اور اس کی جڑیں اس سے زیادہ پرانی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فلسطین کے علاقے کا کنٹرول کس کے پاس رہے گا؟ یہ جدوجہد دو نیشنلسٹ تحریکوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ نیشنلسٹ بیانیے میں اپنی مرضی کی تاریخ اہم ہوتی ہے، اور اسرائیل کا قومی بیانیہ اس حوالے سے خاصی دلچسپ غلطیاں رکھتا ہے۔ آرکیولوجی کو اسرائیل کا قومی کھیل کہا جاتا ہے، جس سے یہ بیانیہ ترتیب دینے میں مدد لی جاتی ہے۔ فلسطین میں بھی بے بنیاد تاریخوں کی کمی نہیں۔ رینان کہتے ہیں کہ قومی یادوں میں غم اور دکھ فتوحات سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ آپ پر ذمہ داری عائد کرتے ہیں اور مشترکہ جدوجہد کا تقاضا کرتے ہیں۔ دونوں طرف سے انتہا پسند اس مسئلے کو 4000 سال پہلے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ اس کی تاریخ 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوتی ہے، لیکن یاد رہے اس سے پہلے یہاں پر کوئی تنازع نہیں تھا۔ 19ویں صدی سے قبل دنیا میں سیاسی تنظیم کا طریقہ یا تو چھوٹی سائز کی ریاست تھی یا بڑے سائز کی سلطنت۔ سلطنت آج کی سیاسی نظام سے خاصا مختلف طریقہ تھا، اور ان کی 3 بڑی خاصیتیں تھیں۔ اول تو یہ کہ سلطنت شہریوں کی روزمرہ زندگی میں مداخلت نہیں کرتی تھی۔ شہریوں سے 2 تقاضے ہوتے تھے، وہ بغاوت نہیں کریں گے اور ٹیکس دیتے رہیں گے۔ اس ٹیکس سے افواج، بیوروکریسی اور شاہی شان و شوکت فنڈ ہوتی تھی۔ سلطنت کی سرحد وہ تھی جہاں سے وہ ٹیکس یا خراج اکٹھا کر سکتی تھی۔ دوسرا یہ کہ ان ریاستوں پر اشرافیہ کی گورننس ہوتی تھی۔ یہ اشرافیہ عوام سے الگ زبان، الگ نسل اور الگ مذہب کی بھی ہو سکتی تھی۔ مثلاً عثمانی سلطنت میں ترکی بولنے والی مسلمان اشرافیہ نے عرب، یونان، آرمینیا جیسے علاقوں پر حکومت کی۔ عوام میں عرب، سلاو اور کرد شامل تھے۔ کرسچن، یہودی، سنی اور غیر سنی مسلمان بھی شامل تھے۔ تیسرا یہ کہ سلطنتیں کسی طرح کی مشترکہ قومی شناخت بنانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ ایک زبان یا ایک کلچرل معیار یا ایک تعلیمی نظام بنانے میں دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی ایک عملی وجہ تھی۔ جدید مواصلاتی نظام، ٹرانسپورٹ، عسکری ٹیکنالوجی سے پہلے مرکزی کنٹرول کمزور تھا۔ استنبول میں سلطان کا انحصار صرف بغداد یا دمشق وغیرہ کے مقامی لیڈر پر ہوتا تھا، اس سے آگے عوام پر زیادہ نہیں۔ وفاداری سلطان یا امیر سے ہوتی تھی۔ شخص یا خاندان سے وفاداری کے بجائے ریاست سے وفاداری کی جدت بعد میں ہونے والی سوشل ایجاد ہے، جو معاشرے کو منظم کرنے کے بہت مفید ثابت ہوئی، اور اس سے جدید ریاست کا تصور نکلا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ آبادی کے لیے ڈسپلن، یکساں قانون، پولیس، تعلیمی نظام، مستقل آرمی، قومی معاشی پلاننگ جیسی جدتوں کے آنے کے ساتھ معاشروں میں بنیادی تبدیلیاں آنے لگی۔ ان میں سے ایک معاشروں کی شناخت کی یکجائی کرتا تھا۔ اس سے ہونے والا نتیجہ نیشنلزم کا کلچر ابھرنے کا تھا، یعنی وہ حالات پیدا ہوئے جن میں نیشنلزم آ سکتا تھا، لیکن کسی خاص نیشنلزم کے لیے کوئی قومی بیانیہ درکار ہے، اور ایسے لوگ درکار ہیں جو اس کی تخلیق کریں۔ نیشنلزم نیشن بناتا ہے، نہ کہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ نیشنلزم یورپ سے نکلا اور کالونیل دور میں باقی دنیا تک پھیلا۔ کئی سلطنتوں تک یہ نیا ماڈل پہنچا، جن میں عثمانیہ سلطنت، آسٹرین سلطنت اور روسی سلطنت بھی تھی۔ جہاں پر ایک طرف سے اس نے بڑی سلطنتوں کو منظم کرنا آسان کر دیا،
وہاں پر دوسری طرف اس کی وجہ سے سلطنت کا اپنا تصور کمزور پڑنے لگا۔ اگر وفاداری ریاست سے ہے نہ کہ امیر ریاست سے، تو امیر تبدیل بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ تبدیل ہو سکتا ہے تو یہ ہماری مرضی کا بھی آ سکتا ہے۔ نیشنلزم کا یہ وہ خطرناک تصور تھا جس نے صدیوں سے قائم سیاسی تصورات الٹا دیے، یعنی یک کے بعد دیگر سلطنتیں کمزور پڑ کر گرنے لگی اور نئے ملک بننے لگے۔ تو دوستوں، نیشنلزم کی ابتدا کا یہ دور فلسطین اسرائیل تنازع سے پہلے کا تھا۔ بعد میں اس نیشنلزم نے فلسطین اور اسرائیل تنازع پر بہت ہی گہرا اثر چھوڑا، جس کے بارے میں باقی کی تفصیل ہم آپ کو اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں باقاعدگی سے دیں گے۔